داخلی دروازہ دھکیل کر وہ جیسے ہی اندر داخل ہوا تھا، سیدھی نظر گہرے پرپل دوپٹے کے حالے سے اپنی چھپ دکھاتے چہرے پر ٹک گئی تھی۔ وہ بلا شبہ حسین تھی، مگر اس وقت وہ اس لباس میں حسین ترین لگ رہی تھی۔ اور یہاں تقریب شروع ہو چکی ہے۔ اس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی تھی۔ ایئرپورٹ سے یہاں تک پہنچنے میں اسے پورا 1 گھنٹہ صرف ہوا تھا۔ یقیناً اب تک نواز اس کی آمد سے مایوس ہو کر اسے لعنت ملامت کا فریضہ سر انجام دے رہا ہوگا۔ سب ہی جانے پہچانے چہرے تھے۔ تینوں چچیاں تھیں، چچا جان تھے، ان کی آل اولاد تھی۔ اچھا خاصا ہجوم تھا، ہر کوئی محو گفتگو تھا۔ گھریلو سطح پر منعقد ہونے والی سادہ سی تقریب، مگر پھر بے رشتے دار احباب دکھائی دے رہے تھے۔ ابھی تک کسی نے بھی شارق زمان کی آمد پر دھیان نہیں دیا تھا۔ شارق نے یوں ہی کھڑے کھڑے نواز فاروق کو ڈھونڈنا چاہا۔ ارد گرد کا جائزہ لیتے تلاش کرتے اس کی نظر بائیں جانب رکھے صوفے پر ٹک گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ پیش قدمی کرتا، پیچھے سے اس نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا۔ شارق زمان نے فوراً رخ بدلا۔ شکر ہے تم بھی پہنچے ہو۔ 2 دفعہ تائی جان کا فون آ چکا ہے، ہر دفعہ تمہارے پہنچنے سے متعلق پوچھ رہی تھی۔ نواز بھی انتظار کر کر کے ابھی 5 منٹ پہلے ہی یہاں پہنچا ہے۔ کم از کم کسی تقریب پر ہی دستیاب ہو جایا کرو۔ نبیل اسے دیکھتے ہی نان سٹاپ بولنا شروع ہو گیا تھا۔ شارق دھیمے سے مسکرا دیا۔ آئی ایم سوری، سیدھا ایئرپورٹ سے یہاں پہنچا ہوں۔ کیا کروں، کام ہی ایسا تھا، ورنہ میں کبھی نہ جاتا۔ نبیل کے اس محبت بھرے شکوے پر وہ شرمندہ ہو گیا تھا۔ نبیل مسکرا دیا۔ چلے آئیں، اندر چلتے ہیں۔ وہ ابھی تک دروازے کی دہلیز پر ہی کھڑا تھا۔ نبیل کے کہنے پر اس نے فوراً دہلیز چھوڑ دی اور قدم اندر کی جانب بڑھا دیے تھے۔ سب سے سلام دعا کر کے وہ نواز کی طرف بڑھا اور ہاتھ ملانا چاہا تو اس نے دوسری طرف منہ پھیر لیا۔ چہرے پر خفگی اور ناراضگی کا تاثر بھرپور تھا۔ مجھ سے ملنے یا بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ کل سے میں تمہارے نمبر پر ٹرائی کر رہا ہوں اور تم ہو کہ اس وقت جب سب کچھ ہو چکا ہے اپنا چہرہ دکھا رہے ہو۔ نواز کے لہجے میں بے پناہ خفگی تھی۔ اس نے شارق کا مصافحہ کے لیے بڑھا ہوا ہاتھ بھی جھٹک دیا تھا۔ آئی ایم سوری یار، میرے اتنے اچھے دوست کی منگنی ہو اور میں نہ آؤں، ہو ہی نہیں سکتا۔ ایئرپورٹ پر دیر ہو گئی تھی اور پھر یہاں تک آتے آتے ٹریفک نے بھی تمہیں شکوہ کرنے کا حق دے دیا۔ آئی پرومس تمہاری شادی پر جلدی آؤں گا۔ معذرت کرتے کرتے وہ غیر سنجیدہ ہو گیا تھا۔ نواز نے اسے گھورنا چاہا، مگر اس کو مسکراتے دیکھ کر وہ بھی ہنس دیا۔ شارق نے شکر ادا کرتے ہوئے اس کو گلے لگا لیا۔ تم بیٹھو، میں ذرا تمہاری منگیتر صاحبہ کا بھی قرض اتار دوں، پھر تمہارے پاس بیٹھتا ہوں۔ شارق زمان نے نواز سے علیحدہ ہوتے ہوئے وہ اس جانب بڑھ گیا تھا جدھر صوفے پر نویرہ سجی سنوری بیٹھی ہوئی تھی۔ چھوٹی چچی جان اس کی بائیں جانب تھی، جبکہ خالدہ چچی دائیں طرف۔ السلام علیکم۔ دونوں خواتین نے اس کی جانب نگاہ اٹھائی۔ وعلیکم السلام۔ بڑی دیر کر دی آنے میں۔ بڑی آپا کے کئی فون آ چکے ہیں، بار بار تمہارا پوچھ رہی تھی۔ چھوٹی چچی نے شارق کے سر پر پیار کرتے ہوئے کہا تو وہ خفیف سا ہنس دیا۔ میں نے راستے میں امی جان کو فون کر دیا تھا۔ خالدہ چچی سے بھی پیار لیتے اس نے کہا تو نویرہ نے ہلکا سا سر اٹھا کر شارق زمان کو دیکھا۔ کوٹ سوٹ میں ملبوس، اپنے دراز قد سمیت انتہائی وجیح لگ رہا تھا۔ نویرہ کو اپنے اس کزن میں ایک عجیب سی خلش محسوس ہوتی تھی۔ اس وقت بھی وہ بظاہر مسکرا رہا تھا، مگر اس کی مسکراہٹ بھی بناوٹی سی تھی، یا شاید کچھ کمی سی تھی۔ کیسی ہو نویرہ تم؟
اسے اپنی جانب متوجہ دیکھ کر شارق نے پوچھا تو نویرہ نے ایک دم سٹ پٹا کر چہرہ جھکا لیا۔ بہت کم شارق زمان اسے براہ راست مخاطب کرتا تھا۔ عجب سی جھجک تھی، نہ صرف ان کے درمیان تھی بلکہ خاندان کا ہر فرد شارق زمان کے معاملے میں بہت حساس ہو جایا کرتا تھا۔ اسے مخاطب کرتے ہوئے 100 بار سوچتا تھا۔ بے تکلفی میں بھی تکلف پنہاں تھا۔ جی ٹھیک ہوں، نویرہ نے جھکے سر سے ہی جواب دیا تھا۔ شارق زمان نے بغور دیکھا۔ گہرے پرپل دوپٹے کے ہالے میں اس کا خوبصورت چہرہ مزید گل رنگ ہوا جا رہا تھا۔ چند پل کے لیے تو شارق زمان کی نظریں اس چہرے سے ہٹنا ہی بھول گئی تھی، جیسے کہہ رہی ہوں ہمیں یہاں سے ہٹنا گوارا نہیں۔ بیٹھو بیٹا، میں ذرا مہمانوں کو دیکھ لوں۔ وہ خالدہ چچی کی آواز پر ایک دم چونک اٹھا تھا۔ عجب سی ایک لہر اندر تک اتری تھی۔ خالدہ چچی سے کہہ کر آگے بڑھ گئی۔ چھوٹی چچی تو پہلے ہی اٹھ چکی تھی۔ شارق زمان نے ایک نظر پھر دیکھا۔ جھکا ہوا سر، اس کے اندر ایک عجیب سی لہر سرایت کر گئی۔ اچھی لگ رہی ہو۔ اپنے احساسات سے گھبرا کر شارق نے ایک دم خود کو ٹوکتے ہوئے کہا تھا۔ نویرہ کا گلنار چہرہ مزید دو آتشہ ہو گیا۔ وہ الجھ کر رہ گیا، پھر بغور جائزہ لیا۔ شارق زمان کے لیے بڑا دلچسپ لمحہ تھا، پھر ہنس دیا۔ یہ تمہارا گفٹ ہے، پتہ نہیں تمہیں پسند آتا ہے کہ نہیں۔ امی جان کی ہدایت پر یہ خرید لیا تھا۔ اپنی پاکٹ سے ایک چھوٹا سا مخملی کیس نکال کر اس کی طرف بڑھاتے ہوئے اس نے کہا تو نویرہ نے حیرت سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ شارق زمان کے چہرے پر عجب سا تاثر تھا۔ وہ صرف ایک لقطہ دیکھ پائی۔ کیا گفٹ ہے بھلا؟ ذرا ہم بھی تو دیکھیں۔ شارق زمان ہاتھ پھیلائے کھڑا تھا۔ تب ہی پیچھے سے نبیلہ بھابھی نے آ کر پوچھا۔ شارق نے وہی ہاتھ ان کی طرف بڑھا دیا تھا۔ دیکھ لیں۔ شارق کا انداز جان چھڑانے والا تھا۔ بھابھی ہنس دی۔ انہوں نے گفٹ لے کر فوراً کیس کھولا۔ خوبصورت نگوں سے مزین گولڈ کا بریسلٹ اپنی تمام تر خوبصورتی کے ساتھ سامنے تھا۔ ارے اتنا خوبصورت! بھابھی ایک دم فدا ہو گئی تھی۔ دیگر کزنس لڑکیاں ان کے گرد جمع ہونے لگی۔ ارے نویرہ، مجھے یقین نہیں آ رہا یہ شارق لایا ہے۔ بھابھی کو بے لاگ تبصرہ کرنے کی عادت تھی۔ بغیر کسی کی پرواہ کیے انہوں نے فوراً کہا تھا۔ نویرہ جہاں خائف ہوئی تھی، شارق بھی سٹ پٹا کر پیچھے ہٹا تھا۔ امی جان کی ہدایت تھی، پھر جدہ سے رفت باجی بھی کہہ رہی تھی۔ انہی کے مشورے پر خریدا تھا۔ پسند آئے تو ٹھیک، ورنہ معذرت، ایک دم لیے دیے انداز میں کہہ کر وہ وہاں سے نکل آیا تھا۔ اس سے پہلے وہ واپس نواز کی جانب قدم بڑھاتا، ایک دم نظر ایک جانب کھڑکی کے پاس بے حس و حرکت کھڑے رضا حمید کی جانب اٹھی تھی۔ وہ نویرہ کی جانب ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا۔ شارق زمان نے ایک نظر اسے دیکھا، پھر اپنی بھابھیوں رمشا اور دیگر لڑکیوں میں گھری نویرہ کو دیکھا۔ ایک دم شارق ٹھٹکا تھا، پھر پلٹ کر رضا کی طرف نظر گئی۔ وہ اب بھی اسی طرح کھڑا تھا، اپنے ارد گرد سے بے خبر۔ شارق نواز کی جانب بڑھنے کی بجائے اس کی طرف آ گیا۔ رضا، خیریت، کیا ہوا؟ اس کے سر پر پہنچ کر اس نے پوچھا تھا۔ وہ اس کی آواز سن کر یوں ٹھٹکا جیسے اچانک اسے اس منظر میں داخل ہو گیا ہو۔ کیا ہوا یار؟ وہ خالی خلی نظروں سے شارق کو دیکھ رہا تھا۔ شارق نے آج سے پہلے اسے کبھی اس حالت میں نہیں دیکھا تھا۔ کچھ حیران ہوتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تھا تو وہ جیسے حواسوں میں آیا۔ نہیں تو کچھ بھی نہیں ہوا مجھے، میں تو بالکل ٹھیک ہوں۔ ایک دم اپنے چہرے پر دونوں ہاتھ ملتے جیسے پچھلے تاثر کو زائل کرتے اس نے کہا تھا۔ شارق کچھ الجھا، پھر اس کی سرخ انگارہ آنکھوں میں جھانکا۔ وہ نظریں پھیر گیا۔ کچھ نہیں ہوا بھائی، بس ہلکا سا بخار ہے،
اپنے ہونٹوں کو کاٹتے اس نے سر جھکا کر کہا تھا، اچھا تب ہی میں کہوں تمہاری کزن کم دوست زیادہ کی منگنی ہو رہی ہے اور تم مجنوں کی طرح ہوش و حواس گم کیے ہو، دنیا اور مافیا کو بھلائے یوں رہ ہی نہیں سکتے، شارق نے ہنس کر کہا تو وہ اپنے ہونٹ مزید کچلنے لگا۔ پھر شارق نے اس کی کلائی تھامی تو واقعی پریشان ہوا تھا، وہ بخار سے پھنک رہا تھا۔ واقعی یار تمہیں تو بہت تیز بخار ہے، تم یہاں کھڑے ہو، اپنے بستر پر آرام کرنا چاہیے تھا تمہیں، اس طرح تو طبیعت بگڑ بھی سکتی ہے، انتہائی تشویش سے وہ کہہ رہا تھا۔ رضا کے چہرے پر ایک تھکی مسکراہٹ ابھر آئی۔ ہاں گھر جانے والا تھا، اس نے تیزی سے اپنی کلائی چھڑائی۔ ہاں تم کو بستر پر لیٹ کے آرام کرنا چاہیے، اس کے کندھے پر تھپکی دیتے شارق نے کہا تو وہ ایک دم تیز تیز قدم اٹھاتا دروازہ پار کر گیا تھا۔ شارق نواز کے پاس اب تنہا بیٹھا ہوا تھا۔ یہ سب اتنی جلدی ہو گیا، میں نے تو ہفتہ پہلے ہی صرف رشتہ طے ہونے کی خبر سنی تھی، اب ایک دم یوں منگنی، آخر بات کیا ہے؟ خیریت تو ہے نا؟ شارق نے پوچھا تھا۔ وہ ہنس دیا، خیریت ویریت ہی نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے، بس امی اور بہنیں یہ سب کچھ جلدی کرنا چاہتی تھی، اس نے آرام سے بتایا۔ اور تمہاری اس کزن کیا نام ہے اس کا؟ شارق نے ذہن پر زور دیا تھا۔ ہاں یاد آیا، رومی، اس کا کیا بنا؟ پھر بڑے نیک جذبات رکھتی تھی وہ تمہارے لیے، شارق زمان نے عذرائے مذاق پوچھا تھا، بلکہ چھیڑا تھا۔ امی نے میرے سامنے رومیسا اور نویرا دونوں کے نام رکھے تھے، بظاہر دونوں ہی سلجھی ہوئی باادب لڑکیاں تھیں، لیکن میں نے امی کے سامنے نویرا کا نام منتخب کیا تھا۔ میں اپنی 4 بہنوں کا اکلوتا بھائی ہوں، ایسے میں امی جیسی لڑکی کی ڈیمانڈ کرتی تھی، وہ ساری خوبیاں نویرا میں تو تھی، مگر رومیسا نے ایک آزاد خیال اور ہم سے مختلف ماحول میں پرورش پائی ہے، وہ شاید ہمارے خاندانی طور طریقے کے مطابق خود کو نہ ڈھال پاتی، جبکہ مجھے صرف اور صرف اس خاندان اپنے گھر کی فلاح و بہبود چاہیے تھی، اسی لیے میں نے نویرا کا نام لیا تھا۔ امی کو اپنی بھتیجی کے ریجیکٹ ہونے پر دکھ تو ہوا تھا، جاری ہے ابھی، دیکھیے آگے نئی قسط میں کیا ہوتا ہے۔